بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین 22واں پارہ، آیت نمبر 22 تا 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وما لیا، اور کیا ہوا مجھے، لا اعبد، کہ میں بندگی نہ کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، وإلیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم پلٹائے جاؤ گے۔ اتخذو، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس کے علاوہ، آلیہ، اوروں کو معبود، ان اگر یردنے، چاہے، الرحمن، و رحمان ذات، بضر، نقصان پہنچانا مجھے، لا تغنی، تو کچھ کام نہیں آئے گی، عنی، مجھے، شفاعتہم، ان کی سفارش، شیئا، ذرہ برابر، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ انی، بے شک میں، اذن، اس وقت، لفی، لازماً مبتلا ہو جاؤں گا، ضلال، گمراہی میں، مبین، کھلی۔ انی، بے شک میں، آمن، تو میں ایمان لے آیا ہوں، بربکم، تمہارے پروردگار کے اوپر، فاسمعون، پس میری بات کو غور سے سنو۔ انتہائی محترم ناظرین، ایک داعی حق کو کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح الفاظ کا اس کو چناؤ کرنا چاہیے، اور کس حد تک دعوت کے میدان کے اندر اس کو آگے جانا چاہیے، ان آیات بینات سے ہمارے سامنے یہی سبق آتا ہے۔ ذکر ہو رہا ہے ایک بستی کا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے 3 پیغمبروں کو ایک وقت کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ تینوں قوم کے پاس آئے، لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ لوگوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان انبیاء کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ انبیاء کو شہید کرنے کی یہ خبر شہر کے مضافات کے اندر ہی پہنچ جاتی ہے۔ حبیب نجار نامی آدمی جو مومن ہو چکا تھا، انبیاء کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنی مصروفیات کو چھوڑتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں آ کر کے کلمہ حق کہتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے اور ان کے سامنے حق کی آواز بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں، تم ان انبیاء کو شہید کرتے ہو، حال یہ کہ تمہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور پھر اس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ ان انبیاء کے پیچھے اس لیے چلو کہ یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، تمہاری وجہ سے کوئی بڑا نہیں بننا چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام اور محنت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ان کی اتباع اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ یہ حق کے اوپر ہیں، یہ صحیح راستے کے اوپر ہیں اور ہمیں بھی صحیح راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد غور کیجئے، یہ بندہ مومن ان کے درمیان کھڑا ہو کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ ما لی لا اعبد الذی، لوگوں مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے بھی پیدا اسی نے کیا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تو جو مجھ کو سب کچھ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، زندگی بخشنے والا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دی جائے اور اسی کی پوجا و پاٹ کی جائے، اسی کے آگے رکوع و سجود کیا جائے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر کے جانا ہے۔
تو جس ذات کی طرف تم کو جانا ہے، ایک دن اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اسی کے اوپر میں ایمان لے آیا، اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ تمہارے لیے بھی اسی کے اندر فائدہ ہے کہ جس کی طرف ایک دن تم نے پلٹ کر کے جانا ہے، اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ اور تم اللہ رب العالمین کی بندگی کرو۔ اتخذو، کیا میں بنا لوں من دونی، اس کے علاوہ آلیہ، اوروں کو معبود، ان اگر یریدنے چاہے اور رحمان ذات بزرگ، مجھے کوئی ضرر پہنچانا تو لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی سفارش، ان معبودوں کی سفارش، اللہ کے علاوہ جو بھی خدا لوگوں نے خود ساختہ بنا رکھا ہے، ان کی سفارش مجھے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی، اور نہ ہی زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ وہ مجھے اللہ رب العالمین کی سزا سے چھڑا سکیں گے، بچا سکیں گے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر میں معبود بنا لیتا ہوں تو اس وقت تو میں لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو حقیقت کے اندر انتہائی بہترین الفاظ کا چناؤ کر رہا ہے تاکہ لوگ راہ راست کی طرف آ جائیں اور ضد کے اندر نہ آ جائیں۔ اگر براہ راست لوگوں کو یہ بات کہہ دی جاتی کہ تم گمراہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ ضد کے اندر آ سکتے تھے، لیکن جتنی بری بری باتیں ان کو اپنی طرف یہ بندہ مومن منسوب کر رہا ہے، اور جتنی اچھی اچھی باتیں ہیں وہ ان کی طرف منسوب کر رہا ہے تاکہ وہ ضد کے اندر نہ آ جائیں، ہٹ درمی کے اندر نہ آ جائیں، مخالفت کے اوپر مزید پکے نہ ہو جائیں، وہ ایمان کی طرف آ جائیں۔ اس لیے ان کو یہ بات کہہ دی کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں اپنا معبود بنا دیتا ہوں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو اشارتاً لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں، تم نے ایک اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کو اور انسانوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تم تو گمراہی کے اندر ہو، اس گمراہی کے راستے کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے اس گمراہی کے نتیجے کے اندر ایسے شرک کی وجہ سے اگر تمہارے خلاف تمہیں نقصان دینے کا، تمہیں سزا دینے کا فیصلہ کر دیا تو یہ بت کچھ بھی زور لگا کر کے سفارش نہیں کر سکیں گے، اور زور لگا کر کے تمہیں اللہ رب العالمین کی سزا سے نہیں بچا سکیں گے، نہیں چھڑا سکیں گے۔ آخرت کے اندر بندے کو سفارش کام آئے گی، شہداء کی بھی، حفاظ کی بھی، انبیاء کی بھی، لیکن یہ تمام اسی وقت سفارش کر سکیں گے من اذن اللہ الرحمن، جس وقت اللہ رب العالمین ان کو اجازت دے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے یا زور کے ساتھ کوئی بھی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ انی آمنتو، اس نے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر کے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ لوگوں میری حیثیت کو پہچان لو، میرے موقف کو سن لو۔ اعلان، لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تاکہ انبیاء بھی گواہ ہو جائیں اور لوگ بھی اس بات کو سیکھ لیں، مطمئن ہو جائیں، اور لوگ بھی ایمان کی طرف آ جائیں۔ ان کے سامنے لوگوں نے حال یہ ہے کہ اس کو بھی شہید کرنے کی دھمکی دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ انی آمنت، میں ایمان لے آیا ہوں بربکم، تمہارے رب کے اوپر۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤں، میں بربکم، تمہارے پروردگار کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ جس رب کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں وہ صرف میرا ہی رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہیں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تم کو زندگی عطا کی ہے، وہی تمہاری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اسی نے زمین کے اندر اور اس فضاؤں کے اندر تمہاری زندگی کا سامان فراہم کر دیا ہے، لہذا اسی کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ فاسمعون، لوگوں میری بات غور سے سنو، معتدل ذہن کے ساتھ سنو، اچھی بات ہے تو اس کو قبول کر لو، اور یقیناً یہ انبیاء کی حمایت کرنا، انبیاء کے پیچھے چلنا، ان کے اوپر ایمان لانا، یہ ایک اچھی بات ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ایک اچھا راستہ ہے۔ اگر اس کو ٹھکرا دو گے تو پھر تمہارے لیے بہت برا انجام ہوگا۔ اب اس کے بعد قوم نے اس بندے مومن کے ساتھ کیا کیا، پھر اس قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا معاملہ کیا، اس کا ذکر آئندہ کی آیات کے اندر آئے گا، آئندہ ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس درس کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس دعوت کا کام ہم نے کرنا ہے، حق کی آواز کو ہم نے اٹھانا ہے، اور اس راستے کے اندر اگر ہماری شہادت بھی واقع ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے قدموں کو پیچھے نہیں کرنا ہے، بلکہ خوشی کے ساتھ شہادت کو اپنے گلے لگانا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جس وقت ہم دعوت کے میدان کے اندر ہوں تو ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ دوسرا آدمی سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے، ایمان لانے کی طرف آ جائے، نہ کہ ضد کے اندر، مخالفت کے اندر آ کر کے مزید اپنی بری بات کے اوپر پکا ہو جائے، غلط بات کے اوپر اڑ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے دین کے داعی بن جائیں۔ انبیاء دنیا کے اندر اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، ہم بھی ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔